امریکہ میں ٹرک سے حملہ کرنے والے آدمی کی شناخت ہو گئی ہے. وہ ان کا اپنا ہی سابق فوجی نکلا، لیکن وہ مسلمان تھا. اس کا نام تھا شمس الدین جبار. امریکہ میں پیدا ہوا، امریکہ میں ہی رہتا تھا. 2 شادیاں اس نے کی تھی، اور اس کا تعلق بھی جو ہے نا وہ جو تنظیم ہے داعش اس سے نکلا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ شکوک و شبہات جو پہلے جنم لے رہے تھے کہ اس کا تعلق کہاں سے، اب وہ سارے دم توڑ گئے ہیں اور یہ کلیئر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا برآمد ہوا ہے. اس کا نام شمس الدین جبار ہے، جو کہ ٹیکسس میں رہتا تھا، اور یہ سابق فوجی تھا جس نے نیو ایئر نائٹ کو رات 3:15 بجے کے قریب وہاں پر جو لوگ نیو ایئر کی تقریبات کو انجوائے کر رہے تھے، ان کے اوپر تیز رفتار فوڈ ٹرک جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے اس ٹرک کو چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 15 افراد لقمہ اجل بن گیا اور 35 افراد زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گئے، جس نے پورے امریکہ، نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ نیا سال اور نیا حملہ. اور اس کے بعد پھر جو وہاں پر پولیس آفیسر تھے انہوں نے اس کو فائر کر کے مار دیا. گو کہ اس نے بھی اس کے پاس بھی اسلحہ تھا اور اس نے بھی فائرنگ کی. سب سے پہلے اس نے جو ٹرک چڑھایا تھا وہ ایک پولیس گاڑی تھی، اس کو ہٹ کرتے ہوئے پھر آگے بوربن سٹریٹ ہے، جو کہ ساری رات وہاں لوگ جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے کلب، پبز، ڈانسنگ کلبز اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں موجود ہیں، اور ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں تاکہ وہاں پر انجوائے کر سکیں. اور اسی سلسلے میں نیو ایئر نائٹ کو بھی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، لڑکیاں، لڑکے، اور انہوں نے وہاں پر سیلیبریشن کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا جب شمس الدین جبار نے ان کے اوپر تیز رفتار ٹرک چڑھا دیا. تو اس حوالے سے ایف بی آئی نے کہا ہے کہ اس علاقے کی چھان بین کی گئی ہے. وہاں سے بہت سے دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے، ایک لمبی گن بھی ملی ہے جس کو سائلنسر کیا گیا تھا. اور پھر ایف بی آئی نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے شمس الدین جبار کی جانب سے، اس حملے میں یہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے، یہ پوری پلاننگ تھی، اور بھی لوگ اس ساری پلاننگ میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو نا وہ اسلحہ بارود اور دوسری جو ممنوعہ چیزیں ہیں وہ ملی ہیں، اور پولیس نے ابھی تک اس علاقے کو کلیئر نہیں کیا اور بہت وسیع پیمانے پر اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ 20 جنوری کو نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینا ہے، نئی حکومت آئے گی، حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے. ابھی تک جو بائیڈن اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ امریکی جو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کی پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم مخالف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان خواہ ویزے پر آئیں، ان کے ملکوں میں آئیں اور یہاں آ کے وہ نیشنلٹی لیں، یہاں آ کے فیملی کے ساتھ رہیں. بیسکلی وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. یہ ان کی پالیسیز جب ان کی پہلی ٹرم تھی اس وقت بھی تھی. اسی لیے جب وہ الیکشن کی کمپین کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی انلیگل لوگ ہیں ان کو میں فوری طور پر اپنے ملک سے نکال دوں گا. اور انلیگل لوگوں میں زیادہ تر جو ہے نا وہ بہت سارے جو مسلم ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی شامل ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ڈیپوٹیشن کا جو ایک بیان تھا کہ جی میں ان لوگوں کو نکال دوں گا، یہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو انلیگل طور پر امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان میں سے 2.4 ملین یعنی 24 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو صرف زراعت کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، انلیگل لوگ. تو جو وہاں پہ فارمرز ہیں انہوں نے بھی کافی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حلف کے بعد ان انلیگل لوگوں کو امریکہ سے نکال دیا تو یہ جو زراعت کی صنعت ہے، ایگریکلچر کے جو فارمز ہیں، وہاں پر لیبر کی شارٹیج آ جائے گی، کیونکہ جو یو ایس کے لوگ ہیں جو بورن ہیں وہاں پہ یا جو گورے ہیں وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ دور دراز کھلے کھیتوں میں کام نہیں کرتے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو انڈسٹری ہے، زرعی انڈسٹری، یہ تو بالکل برباد ہو جائے گی. اس حوالے سے کافی خبریں 2-3 دن سے میڈیا میں آ رہی ہیں، اور جو ان کے فارمر تنظیمیں ہیں، کسانوں کی تنظیمیں، انہوں نے اپنے تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ جی یہ انلیگل لوگوں کو جو ہے نا وہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں، اور اس لیے پھر وہ دور دراز جو ریموٹ ایریاز کہا جاتا ہے، کنٹری سائڈ کہا جاتا ہے، وہاں پر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہاں ہی رہتے ہیں اور تھوڑے معاوضے پر بھی کام کر لیتے ہیں. تو اگر ان کو نکال دیا گیا تو یہ جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے امریکہ کی بہت پاورفل انڈسٹری ہے، یہ جو ایگریکلچر ہے، زراعت کا شعبہ ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ اگائی جاتی ہیں، وہ ساری جو ہے نا اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ابھی بالکل تازہ ایک اور خبر آئی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہوٹل ہے، ٹرمپ ہوٹل، اس کے باہر بھی ایک فائبر ٹرک میں جو ہے نا دھماکہ ہوا ہے، اور اس سے بھی
کچھ لوگ زخمی ہونے کی ابھی تک اطلاع ہے، اور یہ بھی ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص کی ہلاکت بھی ہو گئی ہے، لیکن زخمی زیادہ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا، حلف برداری کی تقریب منعقد نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے یہ جو حملے ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا پالیسی اپناتے ہیں جو ہی وہ حلف اٹھائیں گے، ان کا پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا ہوگا، وہ کیا احکامات جاری کریں گے، ان کی جو پالیسی ہے ان کا کھل کر جو واضح پیغام ہے وہ تو ہمیں سامنے آتا رہتا ہے، گائب ان کے جو ٹویٹس یا بیان ہے، لیکن اصل تو پتہ اس وقت چلے گا جب ان کے پاس چارج آ جائے گا، وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے۔ تو ابھی جناب یہ جو امریکہ کا حملہ آور تھا یہ تو مارا گیا ہے، لیکن اس کے بارے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ایک رپورٹ اس نے بنائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو شمس الدین جبار حملہ آور تھا، انہوں نے ان کے محلے میں جا کے جو کچھ جو جرنلسٹ انہوں نے محلے داروں سے پوچھا جس علاقے میں وہ رہتا تھا، تو ان کے محلے داروں نے یا جہاں وہ رہ چکا ہے پچھلے سال، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اس کی 2 شادیاں ہوئی تھی اور دونوں طلاق یافتہ، یہ 2017 میں ہوئی تھی، ایک 2021 میں ہوئی تھی، اور دونوں کی طلاق جو نا بیگمات کی طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جو آدمی تھا یہ بیسیکلی دہشت گرد لگتا نہیں تھا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس کے محلے کے لوگ ہیں جہاں یہ رہ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا نفیس انسان تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ، یہ جو بھیانک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ بڑا ہیلپ فل تھا۔ ایک آدمی گورا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس نے جب یہ فلیٹ چھوڑا جہاں رہتا تھا ہمارے گھر کے پاس، تو جاتے ہوئے مجھے کچھ چیزیں گھر کی وہ دے گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ جی جب ہم گروسری کے لیے جاتے تو ہماری ریڑھی جو ہے نا وہ جس کے اوپر سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ بھی یہ کھینچ کے ہماری گاڑی تک لے کے آتا تھا۔ تو آف کورس اب جو بھی ہوا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئی جو اپنی زندگی میں مشغول تھے، جو بھی کر رہے تھے، لیکن کسی کو ناحق مارنا بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے دورس نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب حلف لیں گے تو اس کے بعد وہ کیا پالیسی بنائیں گے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، کہیں چاقو سے حملہ ہو گیا، کہیں ٹرک کسی کے اوپر چڑھا دیا یا بلاسٹنگ کر دی، کیونکہ اب یہ باعث تشویش ہے کہ امریکہ میں اسلحہ اور بارود جو ہے نا وہ عام ہوتا جا رہا ہے، جو کہ امریکہ کے لیے نہایت افسوسناک اور تشویشناک والی خبر ہے۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ بہت سختی کی جاتی ہے بعض اوقات تو اس طرح کے جو حملے روکنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گروہ شیطانی عمل کرتے ہیں یا وہ اپنے مذموم مقاصد میں لوگوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، غیر قانونی جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے چیلنجز ہے، دوسرے ممالک جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ چیلنجز ہے، جو لوگ ویزا پالیسیز ہیں وہ ہیں، اکانومی ہے، اور سعودی عرب میں جو دیگر مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ اور ان کے ساتھ جو لین دین ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین اور جو اسرائیل کے معاملات اس وقت ٹاپ سٹوریز ہیں ان کو کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، کیا وہ کریں گے، یہ ساری چیزیں چند دن تک سامنے آ جائیں گی، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں وہ پوری تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، ساتھ ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو پوری جو ایک بات شروع کی جاتی ہے شروع سے وہ آخر تک سمجھ آ سکے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اور ان سے کچھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔